عمران خان ڈیل چاہ رہے ہیں، عمران خان ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب عمران خان نے کہا ہے کہ جی میں ڈیل نہیں کروں گا۔ بات چیت ضرور چل رہی ہے، آرمی ناراض ہے عمران خان صاحب سے۔ آرمی چیف بہت ہی پرزور طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ڈیجیٹل انارکی ہو رہی ہے۔ قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے صحت کارڈ کے بعد ہم ایک اور نیا کارڈ لانچ کر رہے ہیں، تعلیم کارڈ۔ جو بھی شخص بنگلہ دیش کی صورتحال کو پاکستان سے اگر کمپیئر کر رہا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بنگلہ دیش، حسینہ واجد وغیرہ وغیرہ یہ نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں پھیلا۔ معافی تو تمہیں مانگنی ہی پڑے گی۔ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ عمران خان نے ایک بار پھر وضاحت کی ہے، پچھلے کچھ دنوں میں اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے، اسپیشلی بڑے میڈیا چینلز کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ جی عمران خان ڈیل چاہ رہے ہیں، عمران خان ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب عمران خان نے کہا ہے کہ جی میں ڈیل نہیں کروں گا، میں بات مذاکرات کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں ملک کی خاطر، لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جو حالیہ حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں اب صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس حالیہ حکومت کی زندگی میں، اور یہ بیسکلی گفتگو ہوئی ان کی صحافیوں سے جو اڈیالہ جیل میں جو یہ $190 ملین پاؤنڈ کی بحریہ ٹاؤن کی ڈیل ہے، جو ریفرنس کیس تھا، اس کے سلسلے میں جو کاروائیاں چل رہی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر انکانسٹیٹیوشنل، اس کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے بات کی اور اس بات کو، اس افواہ کو مسترد کیا کہ جی وہ ڈیل چاہ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مگر اطلاعات یہ ہے کہ بات چیت ضرور چل رہی ہے۔ آرمی ناراض ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی لیکس ہو رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کہا ہے، جو آرمی کا نمائندہ آیا تھا، میرے خیال سے کوئی بریگیڈیئر تھا، کہ جی مجھ پہ تو CCTV کیمرے آپ کے اپنے بندے ہیں، تو میں کس طرح لیک کر سکتا ہوں کوئی بات؟ لیک تو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ اس کے بعد سے باتیں فی الحال تھم گئی ہیں۔ اچھا، یہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بحریہ ٹاؤن کا ملک ریاض کا یہ موقف آ گیا ہے، وہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے سچویشن سے۔ اب کون ہٹے گا کون نہیں ہٹے گا، مگر ہمارے جو جنرل ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے بات چیت ضرور کی ہے گی، ایک مشیخ کانفرنس، علماء اینڈ مشیخ کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پہ آرمی چیف بہت ہی پرزور طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ڈیجیٹل انارکی ہو رہی ہے۔ مگر آپ ایک بات نوٹس کیجئے گا کہ آرمی چیف کی کوئی ساؤنڈ بائٹ نہیں آئی، ویڈیو آئی، اس کے پیچھے کوئی آڈیو نہیں ہے بیسکلی، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ان کی شکل پہ دیکھا جائے تو علماء سے بات کرتے ہوئے اگر ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہیں، ان کی شکل پہ ایک پریشانی واضح ہے، اور شاید یہ پریشانی اندر سے آ رہی ہے، آرمی کے ان کے وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں کرنٹ فارم 47 پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، وہ کس طرح مرہم لگاتے ہیں اور مالش کرتے ہیں جب درد ہوتا ہے آقا کو، ملاحظہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے۔ کوئی بھی موقف SIFC پیسہ نہیں آیا، اکانومی تباہ کن، گورننس نان ایگزسٹنٹ، چوروں کا ٹولہ اب اندر ہی کھا رہا ہے اپنے، اور پریشانی جتنا ان کو یہ باتیں جب آتی ہیں نا، بات ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، تو ٹولہ ڈر کے اندر آ کے پھر اور بخلانا شروع کر دیتا ہے عمران خان کے خلاف۔ تو یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی،
اور ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں بچی. مگر دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، علی امین گنداپور صاحب ہیں، وہ اب بات کر رہے ہیں. وہاں پہ صحت کارڈ لانچ ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو تباہی ہوئی اس کی، عمران خان ان کے جانے کے بعد، ان کی حکومت کو نکالنے کے بعد کے پی کے سے، فیڈرل اس سے، اب انہوں نے کہا ہے صحت کارڈ کے بعد ہم ایک اور نیا کارڈ لانچ کر رہے ہیں، تعلیم کارڈ، جس کے ذریعے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر انرول کر سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کی فیس معاف کروا سکتے ہیں تعلیم کارڈ کے تھرو. تو تعلیم کارڈ کسی بھی کے پی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر فری تعلیم میسر کرے گا، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے علی امین گنداپور صاحب کا. کیا کہا انہوں نے، ذرا ملاحظہ کیجیے. خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جلد شروع کریں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کہ جو بہتر ہیں، اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے اسکولس کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو وہاں پر اگر ہمارا اچھا پرائیویٹ اسکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اسی سال ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھیں. جی، تو یہ تھے علی امین گنداپور صاحب، اور تعلیم کارڈ لانچ کر رہے ہیں. اچھا، ایک کمینڈیبل چیز ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو ویژن ہے، فوکس ہے پی ٹی آئی کا، ایٹ لیسٹ اس چیز کو لے کے، وہ ابھی تک ہٹا نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ پاکستان کے لیے اسپیشلی، کہ آرمی سے اور یہ ڈاکوں سے پیسے ہٹا کے تعلیم کی طرف لگائے جائیں. دیٹ از دا کی ڈیمانڈ. اچھا، کمنگ بیک ٹو عمران خان اور یہ ڈیلنگ ویلنگ کی بات ہو رہی ہے. اختتام پہ اب جا رہا ہوں میں پروگرام کو لے کے، دو اور موضوع پہ بات کروں گا. ایک عمران خان، ان کی بہن کا ایک موقف اس کے اوپر، ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پوری سچویشن کو لے کر. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں. کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے. عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا. عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا. اچھا، یہ تو علیمہ خان کا موقف تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل پیٹرولیم منسٹر ہیں، ہم جانتے ہیں فیڈرل پیٹرولیم منسٹر کی کیا اوقات ہے اس وقت، ایکچولی کسی بھی حکومتی ادارے کی کیا اوقات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص بنگلہ دیش کی صورتحال کو پاکستان سے اگر کمپیئر کر رہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. دیکھتے ہیں بیٹا دشمن کون ہے اس وقت. مگر کیا کہا مصدق ملک نے، پہلے سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو اگر یہ ہے معافی مانگنی ہے، تو اگر ہوا ہے تو معافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو، ہم بھی ختم کریں. ہم بھی آپ سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں، گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں. یہ اگر مگر مت کریں. اسکول کی بات کریں، روزگار کی بات کریں، غربت مٹانے کی بات کریں. یہ بنگلہ دیش، حسینہ واجد وغیرہ وغیرہ، یہ نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں پھیلے گا. اچھا، یہ جو فیلڈ حکومت ہے، فیلنگ حکومت ہے، چند ہی ان کے میرے خیال سے عرصہ رہتا ہے ان کا اقتدار کے اندر، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈائریکٹلی اپالوجائز کرنا چاہیے. اب ان کو ڈر بھی آ گیا ہے مصدق ملک صاحب کو کہ جی جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے کہیں وہ یہاں پہ نہ ہو جائے. جو آپ لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اس کی عوام کے ساتھ، جو آپ نے تشدد برطرح کیا ہے، آپ کے خیال سے آپ کے ساتھ اس سے بدتر انجام نہیں ہونا چاہیے یا ہوگا؟ بنگلہ دیش نے تو پھر بھی بہت ریولوشنز آئی نا، ان کی مختصر سی ہسٹری ہے. ہم تو اس چیز کو 80 سال سے سہ رہے ہیں، اور یہ بوٹ اب ہماری گردن پہ نہیں رہیں گے، یہ ڈنڈے ہمارے جھنڈوں میں نہیں رہیں گے. تو خیر، اس موضوع پہ، اس اوکیزن پہ فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.